فیئر اینڈ اسکوائر السلام علیکم۔ یہ جو اعلامیہ آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے اور صرف آئی ایس پی آر نہیں، میں تو بلکہ کافی دنوں سے گلہ کر رہا تھا کہ آرمی کی انسٹالیشنز جو تنصیبات ہیں اور شہداء کی یادگاریں ہیں، جس طرح ان کی بے حرمتی کی گئی، تو میں ان چیزوں کا میں سمجھتا کہ پوری قوم جو ہے وہ اس میں حساسیت پائی جاتی ہے اس بات کی کہ جو لوگ شہید ہیں اور ان کی یادگاریں ہیں ان کو اس طرح پامال کرنا، اور ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت باقاعدہ پیغام رسانی اور اس میں ٹائم کی پلاننگ، لاجسٹک کی پلاننگ، یہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے ایک باقاعدہ ملٹری آرگنائزیشن، یہ ایک ملٹری ایکشن تھا۔ اس کو اگر بھارت کی سپورٹ حاصل نہیں ہے تو کم سے کم ٹی ٹی پی کی سپورٹ ضرور حاصل تھی، کہ ایسی تنظیموں کی یا ایسے گروپس کی کہ جو تربیت رکھتے ہیں ملیٹرسٹک ملیٹنسی کی اور ملیٹنسی کے طریقے کے ساتھ کاروائیاں ڈالنے کی، سنکرونائزڈ ایفرٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ میں خود چونکہ بہت قریب سے دیکھا ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو، ان میں عمری میں تربیت بھی حاصل کی اور بغاوت بھی کی، یہ کہہ کے کہ اسلام میں قتل قتال اور یہ جو فساد ہے، جو فساد افغانستان بھی اس میں شامل ہے، میں اس کے ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں۔ اور کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خدمت نہیں اسلام کی گئی، کیونکہ بعض اوقات ہم فتوحات کا جشن تو منا لیتے ہیں کہ جی امریکہ کو دبا دیا، فلاں کو کر دیا، 20 سال وہاں کون کیا کر سکا ہے، تو یہ ہیروئزم تو تھی، لیکن قتل قتال تو نہتے مسلمانوں کا کیا گیا۔ مسلمان بچے، عورتیں، مسلمانوں کے جنازوں پہ فائرنگ ہوئی، بمباری ہوئی، مساجد، امام بارگاہیں، شرائنز، یہ جو درگاہیں ہوتی ہیں، خانقاہیں، کوئی جگہ چھوڑی نہیں گئی۔ تو مسلمان کو مسلمان نے مارا۔ اگر یہ بین الاقوامی سازش ہے تو جو سازش کا اعلیٰ کار بن رہا ہے اس نے کون سی کوئی خدمت کی آپ نے کسی بھائی کی یا اپنے کسی مشن کی یا اسلام کی؟ تو اس وقت بھی اگر مسلح افواج کی طرف سے کوئی جو سخت رد عمل آیا ہے وہ کوئی کسی پارٹی کے حوالے سے نہیں آیا، وہ تنصیبات کے اوپر ایک سنکرونائز ملیٹرسٹک ملیٹنٹ کا، یعنی جیسے ایک فوج کشی کی گئی باقاعدہ تربیت یافتہ لوگوں کی، جو تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ میں پھر سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس منصوبے ہیں کہ جی اس وقت آپ نے مارک کیا ہوا ایک میپ بنایا ہوتا ہے، جیسے کہ دیکھیں جی یہ چلیں جی 100 تنصیبات ہیں، اس میں سے 50 چن لی آپ نے، اور آپ نے کہا جی فلاں تنظیم فلاں بندہ اس کی قیادت کرے گا، اس کے ہاتھ میں یہ اسلحہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ آگ لگائے گا، فلاں بندہ سرگودے میں بیٹھا ہوگا، فلاں میاں والی میں بیٹھا ہوگا، کوئی لاہور میں بیٹھا ہوگا۔ تو وہ جو بڑی بڑی علامتیں ہیں ہماری مسلح افواج کی یا ہمارے شہیدوں کی، ان کو پامال کرے گا، تخت و تاراج کرے گا۔ اس میں ایک بات بڑی اچھی ہوئی کہ کل کا جو اعلامیہ آیا آئی ایس پی آر کا، فارمیشن کمانڈرز جو چیف آف آرمی اسٹاف کی قیادت میں میٹنگ ہوئی، اس میں کہا گیا کہ نہ کسی نے استعفیٰ دیا ہے تو نہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے، کہ جیسے کہا جا رہا تھا کہ سٹوریز بنائی جا رہی تھیں کہ کور کمانڈر لاہور جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا یا ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ چلو وضاحت تو ایک آ گئی۔ تو یہ میں جیسے وضاحت کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ اگر کبھی ایسا ہو تو بھارت ایسا کر سکتا ہے۔ اسرائیل تو براہ راست ہمارے ساتھ ان کانفلکٹ میں نہیں ہے، وہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہے، لیکن بھارت تو ہمارے ساتھ کانفلکٹ میں ہے، وہ کر سکتا ہے اپنے کرندوں کے ذریعے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی قیادت کر رہی تھی جماعت، اور جو لیڈرز پی ٹی آئی کے اس کی قیادت کر رہے تھے، اکسا رہے تھے، لوگوں کو حوصلہ دے رہے تھے، امبولڈن کر رہے تھے، کیا وہ بھارت کے کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ؟ اگر بائی ڈیزائن نہیں بھی کر رہے تو بائی ڈیفالٹ تو کر رہے تھے کام، تو یہ وہی کر رہے تھے جو بھارت نے کرنا تھا، یا جو ٹی ٹی پی کرتی رہی ہے پاکستان میں بچوں کے ساتھ، نہتوں کے ساتھ، اور اپنے ہی بھائی بندوں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ شواہد ایسے اکٹھے ہو گئے ہیں فسادی لوگوں کے کہ جو ناقابل تردید ہیں۔ امید ہے کہ فیصلہ کرنے والے
جو قوتیں ہیں وہ انفیئر نہیں ہوں گی۔ فیئر ٹرائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ فیئر ٹرائل کی ذمہ داری عوام کی نہیں ہے۔ فیئر ٹرائل عوام کا جو 99% لوگوں کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ جو جج صاحبان فیئر ہوں گے اور تب ٹرائل فیئر ہوگا۔ اب یہ اگر یہاں پہ ایک بحث چل تو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ہو، ہاں اس میں یہ کسی حد تک ایک یقین پایا جاتا ہے کہ اس حد تک ظالم لوگ جو بھارت کا ایجنڈا بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ فلفل کر رہے تھے، جن کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ٹرینڈ لوگ تھے، جن کی کچھ تصاویر پکڑی گئی ہیں اور ان کے رابطے بھی افغانستان سے جیو فینسنگ کے ذریعے پتہ چلے ہیں، تو وہ دراصل باعث تشویش ہے مسلح افواج کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی میڈیا کے لیے، اور اللہ کرے یہ پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی ہو۔